بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاعات، سپریم کورٹ آف پاکستان سے کمرہ عدالت نمبر 1 شاہراہ دستور سے اہم ترین سماعت، اہم ترین خبر۔ رمضان المبارک 27ویں رمضان کو میں نے آپ کو کہا تھا دعا کیجیے گا۔ اب 2 روزے رہ گئے ہیں اور ان 2 روزوں کو غنیمت جانیے اور ضرور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کریں کہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ کون برا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کو اچھی قیادت عطا کرے۔ اب کمرہ عدالت نمبر 1 میری آج بڑا کیس تھا۔ وزارت دفاع کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی گئی، درخواست دی گئی، اور وہ درخواست تھی کہ الیکشن ایک دن کروائے جائیں اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے لے کہ جو 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم دیا پنجاب میں۔ تو یہ ایک بالکل انوکھی درخواست تھی کہ وزارت دفاع اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، کیا ہوا فیصلہ۔ ہمیں بھی اچنبے کی بات لگ رہی تھی، ہمیں بھی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او، ڈی جی ایم آئی، سیکرٹری دفاع، ان سب نے جا کے بریفنگ دی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو، جسٹس منیب اختر صاحب کو، اور اٹارنی جنرل بھی تھے، بہت ڈیٹیلز کے ساتھ دی۔ 3 گھنٹے کی نشست رہی اور اس کے نتیجے میں پھر اپلیکیشن آ گئی۔ اپلیکیشن کے بعد بہت چہمگوئیاں ہونی شروع ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پسپائی نہ اختیار کر لے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حوصلہ رکھیں، زمانہ بدل چکا ہے، دنیا بدل چکی ہے اور حالات اچھائی کی طرف جائیں گے۔ تو بہرحال سماعت شروع ہوئی جی۔ میں آپ کو A to Z بتاتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ہونا کیا ہے، آگے جا کے ہونا کیا ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ وزارت دفاع کی درخواست پر اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے اور قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور سماعت، قرآنی آیات کی تلاوت سے سماعت کا آغاز ہوا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ مولا ہمیں ہمت دے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں تلاوت سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ یہاں سے ابتدا ہوئی۔ تو جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ یہ ہے عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ یہ اسی میں سب کچھ پنہا ہے، اسی میں سب کچھ، سارے راز اسی میں پنہا ہے۔ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے اپنا ایگزیکٹو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وزارت خزانہ کی رپورٹ پڑھیں، چیف جسٹس کی اٹارنی جنرل کو ہدایت، کیونکہ فاضل عدالت نے واضح طور پہ کہا کہ اس معاملے میں یہ جو پارلیمان کی قرارداد بہت ہی اہم سوالات اٹھائے، اور عدالت کو کہا گیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی۔ اس کے برعکس معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا گیا، اور کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ صرف آج ہی ہو رہا ہے اسی معاملے میں یا ویسے بھی ہوتا ہے۔ قائمہ کمیٹی حکومت کو ہدایت جاری کی تھی اور اس میں بتایا گیا، یہ بھی ایک دلچسپ، جسٹس منیب اختر صاحب نے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جب انہوں نے کہا نا کہ پارلیمان اور قائمہ کمیٹی، خزانہ کمیٹی نے یہ معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیج دیا، وفاقی کابینہ میں پارلیمان کو بھیج دیا، پارلیمان نے منظور نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کی میجورٹی ہے قائمہ کمیٹی میں اور حکومت اپنا ہی بل منظور نہیں کروا سکی، اپنی ہی گرانٹ، سپلیمنٹری گرانٹ اپنی ہی منظور نہیں کروا سکی، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو اکثریت ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپلیمنٹری گرانٹ اگر ریجیکٹ ہو جائے اور فائنانس بل ریجیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایوان میں اکثریت حاصل نہیں رہی اور وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سوال اٹھایا گیا کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بیوقوف ہیں اور یہ صرف عقل کل یہی ہیں اور یہ چوری، سینہ زوری، دھمکیاں دے کے سب کچھ کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ گرانٹ کے بعد منظوری لینا رسک کی تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں کیا حکومت کی بجٹ کے وقت اکثریت نہیں ہوتی؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے سوال اٹھایا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مشکوک لگ رہی ہے، جسٹس منیب صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ قائمہ کمیٹی میں حکومت کی اکثریت ہے، حکومت کو گرانٹ جاری کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس اسمبلی کی اکثریت ہونی چاہیے، مالی معاملات میں تو حکومت کی اکثریت لازمی ہے، جسٹس منیب صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر
کوئی مالی بل ریجیکٹ ہو جائے، کوئی مالی گرانٹ ریجیکٹ ہو جائے حکومت کی، تو اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حکومت کی ہوتی ہے، تحریکی حکومت پیش کرتی ہے، اور اگر حکومت کی اکثریت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت فارغ ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اٹارنی جنرل کو جو گھما گھما کے آج فاضل عدالت نے گھما گھما کے رکھا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت کو کہا گیا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی، اس سے برعکس معاملہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں، اور کیا قرارداد کی منظوری کے وقت گرانٹ منظوری کے لیے پیش کی گئی تھی؟ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں، اور وفاقی حکومت کی اسمبلی میں اکثریت لازمی ہے، حکومت کی گرانٹ اسمبلی سے کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتائج کا علم ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ حکومت نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اس سوال کا جواب دیں، پھر آگے چلیں کہ گرانٹ منظوری کا اصل اختیار پارلیمنٹ کو ہے، اسمبلی پہلے قرارداد کے ذریعے اپنی رائے دے چکی تھی۔ اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت سنجیدہ ہوتی تو کیا سپلیمنٹری گرانٹ منظور نہیں کروا سکتی تھی؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہی نہیں تھی، وہ ہمیں گھما رہی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے کافی کہا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے مل گئے تو بالکل تیار ہو جائے گا، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور جب پیسوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو سیکورٹی کا ایشو ہو گیا، اور کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، آپ لگتا یہ ہے کہ آپ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے اور آپ کیس کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے وارننگ دی، انہوں نے کہا جی اگر حکومت نے نظر ثانی نہ کی، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کرے گی، اگر نظر ثانی نہ کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں عید کی چھٹیاں خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی بھی عیدیں خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو ٹائم دینا چاہ رہے تھے کہ عید کے بعد آپ تشریف لائیں، لیکن کل دوبارہ انہوں نے بلا لیا۔ میں آپ کو بتا دوں 3 اہم شخصیات، چیف جسٹس آف پاکستان نے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا جی کہ 3 اہم شخصیات مجھ سے پرسنل ملاقات کرنے کے بجائے آج اگر اوپن کورٹ میں آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا، کیونکہ جو عسکری قیادت کل ملنے گئی تھی اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپن کورٹ میں آتے تو زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ پرسنل میٹنگ کرتے۔ وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونا لازمی ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے، آپ ہمارا نقطہ نظر سمجھ چکے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ جی بالکل میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہیں، غیر اہم نہیں، اور حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اسمبلی کا وجود ہی نہیں رہنا چاہیے، اگر حکومت اپنی ہی گرانٹ سپلیمنٹری گرانٹ ہی منظور نہیں کروا سکتی، اس کا مطلب ہے اسمبلی کا وجود کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکومت اپنا جواز کھو چکی ہے۔ عدالت اراکین پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے، ہمارا مثبت پیغام پہنچا دیں، اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، توقع ہے حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے گی، حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے، جواب دے دے۔ یعنی اب معاملہ اور نوعیت کا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب کیا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے۔ فی الحال غیر معمولی نتائج پر نہیں جانا چاہتے، حکومت کو عدالتی احکامات پہنچا دیں، یہ اٹارنی جنرل صاحب سے کہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے یا جواب دے، یہ ہمیں بتا دیں۔ اور اب براہ راست حکومت سے پوچھا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب براہ راست حکومت سے پوچھا ہے کہ آپ نے فنڈز دینے ہیں یا نہیں دینے۔ عدالتی فیصلہ آ چکا، حکم آ چکا، اب وزیر اعظم سے پوچھا ہے کہ آپ نے فنڈز دینے ہیں یا نہیں۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ نہیں دینے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع، اور وزیر اعظم صاحب اپنے گھر جائیں گے، سیدھے گھر تو نہیں جائیں گے، خیر ہو سکتا ہے جیل چلے جائیں اگر سزا 1 دن سے زیادہ کی ہوئی تو کیا قرارداد کی منظوری کے وقت گرانٹ منظوری کے لیے پیش کی گئی تھی؟ یہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتائج سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ کہا الیکشن کمیشن کہتا ہے اکتوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کرانے کا بھی کہہ دیا۔ الیکشن کمیشن اس بات پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں جی۔ الیکشن کمیشن کی آبزرویشن کی بنیاد سیکورٹی کی عدم فراہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو چاہتا ہے کہ کیس ہی دوبارہ کھول دیا جائے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے فاضل عدالت نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری ہے
اور 1987 میں بھی یہی تھا، 1991 میں بھی، 2002 میں بھی، 2008 میں بھی، 2013 میں بھی، 2018 میں بھی، لیکن الیکشن تو ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا سیکورٹی کے مسائل ان انتخابات پر بھی تھے لیکن الیکشن ہوئے۔ 2008 میں تو حالات بہت کشیدہ تھے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 2007 میں تو بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، 2013 میں دہشت گردی عروج پر تھی، اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے؟ چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں بھگو بھگو کے مار رہے تھے آج اٹارنی جنرل کو۔ پہلے ایک ساتھ تمام سیکورٹی فورسز نے فرائض سر انجام دیے تھے، یہ اٹارنی جنرل صاحب نئی منطق لے کے آئے ہیں۔ اب 2 صوبوں میں الیکشن الگ ہوں گے، اٹارنی جنرل نے کہا، تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو آپ کہیں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک آنریبل جج نے کہا کہ میں نے کل ہی ٹی وی میں سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کی بھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے، 8 اکتوبر کی تاریخ ٹینٹیٹیو ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو وزیر تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے وزارت دفاع نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اکتوبر تک الیکشن ہو سکتے ہیں، الیکشن کمیشن ایک ساتھ الیکشن کرنے کا کہا ہے جو کہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں سیکورٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو وہ تو سیکورٹی کی چیزیں تو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، موجودہ ملک کے حالات انتخابات کے لیے موجود نہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کس قانون کے تحت سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ الیکشن اس سال نہیں آئندہ برس ہوں گے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا آئرلینڈ میں جنگ کے دوران بھی انتخابات ہوئے، آپریشن میں متعین کردہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائیں گی، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی تو پچھلے سال تحلیل ہو گئی تھی، اور اگر عدالت نوٹس نہ لیتی تو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوتی اور اب الیکشن بھی ہو چکے ہوتے، تو پھر آپ کیا کہتے؟ صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہونے ہی تو تھے، اور آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا وقت مقرر ہے، یعنی 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا، جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں۔ برطانیہ میں جنگ کے دوران بر وقت انتخابات ہوئے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں بم دھماکوں کے دوران بھی برطانیہ میں الیکشن ہوئے، اور عدالت کو کہاں اختیار ہے کہ الیکشن اگلے سال کروانے کا کہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے، یہ الیکشن اسی سال اور مقررہ وقت پر ہوں گے۔ سیکورٹی فورسز کا کام بیرونی خطرات سے نمٹنا ہے، اٹارنی جنرل نے کہا سال 2001 سے سیکورٹی ادارے بارڈر پر مصروف ہیں، الیکشن کمیشن نے فنڈ اور سیکورٹی ملنے پر انتخابات کرانے کا کہا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو کہا تھا کہ آپ فنڈز دیں اور سیکورٹی، تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق دوبارہ جواب طلب کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت بتائے کہ انہوں نے فنڈز دینے ہیں یا نہیں دینے، فنڈز فراہم نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ سنایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ مت کھیلنے کے قائمہ کمیٹی نے کہہ دیا، پارلیمان نے قرارداد منظور کر دی اور ریجیکٹ ہو گئی، یہ حکومت کا ہیڈک ہے، ہمارا نہیں۔ آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن ہونے کا وقت مقرر ہے، 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں، یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ عدالت کو پہلے گراؤنڈ پر موجود سیکورٹی صورتحال سے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ 2 دن قبل ڈی جی ایم او نے بہترین پریزنٹیشن دی، لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور اب فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، چیف جسٹس مرتضی بنجل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سیکورٹی بریفنگ کے دوران میں نے ان کو کہا کہ جب سماعت ہو رہی تھی تو وہ کیوں نہیں آئے، اور اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، اس طرف کیسے، اب کس طرف جا رہے ہیں وہ؟ فنڈز کے حوالے سے عدالتی حکم ایک سے دوسرے ادارے کو بھیجا جا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ عدالت کے ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں، اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں گے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا فوج نے انتخابات کے مقررہ وقت کے مطابق آپریشن شروع کیے تھے، آرٹیکل 245 کے تحت فوج سول حکومت کی مدد کو آتی ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب پوچھ رہے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، اٹارنی جنرل نے کہا بڑی مزے کی بات ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ 245 کے تحت فوج سول کی مدد کے لیے آتی ہے، سول حکومت کی، تو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں 245 کے تحت جب فوج آتی ہے تو بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ جسٹس منیب صاحب کہتے ہیں تو پھر کیا 2018 کے انتخابات میں بنیادی حقوق معطل تھے جب فوج کو بلایا گیا تھا؟ وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کا اختیار کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، فوج کو بلانا، فوج سے سیکورٹی لینا الیکشن کے لیے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ وزیر اعظم کو حکم دے رہے ہیں، فاضل عدالت حکم دے رہی ہے کہ آپ پابند ہیں وزیر اعظم صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوج کو آپ نے بلانا ہے، سیکورٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، الیکشن آپ نے کروانے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ڈی جی ایم او بریفنگ کے لیے آئے
تو DGISI سیکرٹری دفاع بھی موجود تھے. میں نے انہیں کہا کہ جب سماعت ہو رہی تھی تو وہ کیوں نہیں آئے, یعنی کہ کمرہ عدالت میں آتے, آ کے بات کرتے. اب فیصلہ ہو چکا ہے, اب فیصلے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اب وے فارورڈ. کیا آئین بالادست نہیں ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا. افواج نے ملک کے لیے جانوں کی قربانیاں دی, افواج پاکستان کا تو سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. 27 مارچ کو عدالتی کارروائی شروع ہوئی, 4 اپریل کو فیصلہ آیا. چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب نے کہا, تو انہوں نے پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلے 3-4 کا معاملہ تھا, پھر فل کورٹ کا, پھر اس پہ کھیلتے رہے, پھر رولا ڈالتے رہے, بائیکاٹ ہوا لیکن کسی نے سیکورٹی کا مسئلہ نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا, وہ سارے کام ہو رہے تھے. میری درخواست پر DG ملٹری آپریشن نے بریفنگ دی. اٹارنی جنرل نے وضاحت کی کہ جو ہماری درخواست تھی, اس لیے DGISI سیکرٹری دفاع بھی موجود تھے. انہوں نے کہا تو اس لیے یہ بات ہوئی. انہوں نے پھر کہا کہ الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کی درخواستیں فیصلہ واپس لینے کی بنیاد نہیں ہیں, اور الیکشن کمیشن نے پہلے کہا وسائل دیں, پھر انہوں نے کہا کہ اب انارکی پھیلے گی. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ انارکی پھیلے گی, یہ نہیں ہو سکتا اور یہ کرنا ہی پڑے گا. اور وزارت دفاع کی درخواست کو بھی فاضل عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے دیا اور مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وزارت دفاع کیوں یہاں پہ آئی؟ تو اس پہ تو وزیر دفاع تو خود مشکوک ہو گئے ہیں اور وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں, یہ کہہ کے کہ الیکشن سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے اور الیکشن ایک دن کروائے جائیں. وزارت دفاع کون ہوتی ہے یہ کہنے والی اور یہ درخواست لے کے آنے والی؟ وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سماعت ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استدعا کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. ٹی وی پر سنا ہے وزراء کہتے ہیں اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل ہیں. ہمیں پہلے الیکشن کمیشن کہہ کر گیا کہ پیسے دیں ہم الیکشن کروائیں گے, لیکن بعد میں اب کچھ اور باتیں کہہ رہے ہیں. کل پھر اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. کل بلاول نے کوشش کی ہے, سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہو رہا ہے, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں, اور اس لیے کچھ جماعتیں راضی ہیں, کچھ جماعتیں راضی نہیں ہیں. اٹارنی جنرل کا بیان معاملہ سنجیدگی سے حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور قابل تعریف ہے, لیکن سوال ہے کہ 14 مئی کے انتخابات کیسے ہوں گے. چیف جسٹس پاکستان اس سے نہیں ہٹ رہے تھے, وہی بات بار بار کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سیاسی نظام منجمد ہے, اسے چلنا چاہیے اور اس کو ہم چلائیں گے. پہلے کہہ رہے تھے کچھ اور اب کہہ رہے ہیں کچھ. انہوں نے کہا کہ 5 دن عید کی چھٹیاں ہیں, یہ چھٹیاں بہت زیادہ ہیں, اس لیے میرے ساتھی ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے, اس لیے اس معاملے کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے. شاہ خاور صاحب آ گئے ایک اور درخواست کے, انہوں نے بھی کہا کہ جانی کیفیت ہے, لوگ کنفیوز ہیں اور ٹینشن میں ہیں, اس لیے عدالت کوئی راستہ نکالے. فاضل عدالت نے کہا شاہ خاور صاحب سے, کہتے ہیں جی شاہ خاور صاحب انتخابات الگ الگ ہوئے تو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, صوبے میں منتخب حکومتیں الیکشن پر انداز ہوں گی. تو فاضل عدالت نے کہا کہ جب بحث ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل نے یہ نقطہ کیوں نہیں اٹھایا, اس وقت تو یہ بات نہیں کی انہوں نے. یک طرفہ کچھ نہیں ہو سکتا, سیاسی جماعتوں کو دل بڑا کرنا پڑے گا. چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں 90 دن کا وقت 14 اپریل کو پورا ہو چکا ہے, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 دن آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کروانے لازم تھے. اب تو ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ یہ نگراں حکومتوں کا مستقبل کیا ہے, نگراں حکومتوں پہ بھی سوال اٹھیں گے اور ان کی طرف بھی معاملہ جائے گا کہ وہ 90 دن سے زیادہ آگے کیسے جا سکتی ہیں. لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی سماعت ملتوی کر دی, کل تک سیاسی جماعتوں کو کر دیا نوٹس جاری. کل 11:30 بجے پھر یہی بینچ سماعت کرے گا اور معاملہ وہی ہے کہ 1000 اب تو 100 بھی نہیں, 1000 جوتے 1000 پیاز, اور پھر معاملہ وہی ہے کہ الیکشن تو کروانے پڑیں گے. پاکستان میں الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور ایک ہی دن کروانے ہیں, تو قومی اسمبلی توڑیں, بلوچستان توڑیں, سندھ اسمبلی توڑیں, آئیں اور الیکشن کروائیں. یہی ایک واحد راستہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.